السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و مشرکین کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل یہ عارضی اور ٹیمپورری سامان ہے، بہت کم سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیکوکار لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 196، 197، 198، 196، 197، 198، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیات کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی زندگی اور کفار و مشرکین کی جو زندگی ہے، دونوں کا موازنہ پیش کیا ہے اور بہت ہی اہم ترین بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ جو آج پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن اصل میں کن کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو، کیونکہ الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، آپ کے گھر کا اگر آپ جائزہ لیں گے، 2 دن کبھی بھی ان لوگوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل و عیال، 2 دن کبھی ایسا نہیں آیا ہو کہ لگاتار 2 دنوں تک ان لوگوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا ہو۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رہوں مسکین کی زندگی ہی رہے، جب میری موت ہو مسکینی کی حالت میں ہی موت ہو، اور جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کرنا میرا تو مسکین لوگوں کے ساتھ ہی کرنا۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر جو مخاطب کیا گیا ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، یہ جو کفار و مشرکین ہیں، دنیا میں جو ان کی چلتی ہے، ان کی جو چلت پھرت ہے، ملکوں میں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہ تم لوگوں کو دھوکہ میں نہ ڈالے۔ ملکوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں کیا مطلب؟ اس زمانے میں ملک یمن سے یہ لوگ قافلہ لے کر کے جاتے تھے، حالانکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مخالف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مخالف ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ ملک یمن سے ملک شام کی طرف جاتے تھے، اپنے مال کو خوب اچھے انداز میں بیچتے تھے، بہترین منافع کماتے تھے اور خوب عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کے مقابلے میں آج دیکھیں گے، آج تو اور زیادہ ہے۔ آج پوری دنیا میں سپر پاور ہی وہی لوگ ہیں، دنیا کی ہر چیز انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ مسلمان اگر آج اپنے آپ کو درست کر لے تو ان کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہر طبقے کے، ہر دور کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے نصیحت کی ہے کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، ان کی جو تجارت ہے، ان کا جو کاروبار ہے، اور جس طرح سے اکنامیکل چیزوں کے اوپر ان کا جو ہے غلبہ ہے، اور جس طرح سے ان کو زندگی کے وسائل کی فراوانی ہے، جس طرح کی عیش و عشرت کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں، جس طرح سے ان کو بہت زیادہ دنیا میں ملا ہوا ہے، بہت کر و فر کے ساتھ گھومتے ہیں، لا یغرنک، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس سے دھوکے میں مت پڑنا۔ کیوں دھوکے میں مت پڑنا؟
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی جو میں اکثر آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہوں. کہا متاع قلیل، یہ دنیا بہت کم ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے. یہ سونا چاندی کا انبار ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگ ہے. بنگلور میں چلے جائیے دیکھیے کتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے. ممبئی میں چلے جائیے دیکھیے کتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے. تو دکھنے میں بہت بڑی لگ رہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی ہے، فائدے کا بہت تھوڑا سامان ہے. ہزار روپے کے لیے آج انسان مرا ہوا رہتا ہے، لاکھوں روپیہ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کروڑوں میں کھیلے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ متاع قلیل، بہت تھوڑا سامان ہے اور عارضی سامان ہے، ٹیمپروری سامان ہے، ختم ہو جانے والا ہے. اللہ نے فرمایا متاع قلیل. آج جو بڑے بڑے سپر پاور بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، جب چاہتے ہیں لوگوں کو بھون دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں لوگوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم بہت یہ ہیں، نہیں، متاع قلیل. کیونکہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں نا وہ ترنت ختم ہو جائے گا اور پھر رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچیں گے. پھر وہاں جا کر کے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس میں سے ایک ایک رتی کا حساب دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا متاع قلیل، یہ دنیا بہت تھوڑا سامان ہے، فائدے کا بہت تھوڑا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. معزز سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، جو لوگ، یہ کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے. یہ پورے دنیا کے مالک کا کلام ہے. یہ اس ذات گرامی کا کلام ہے کہ جس کے کلام سے بڑھ کر کے سچی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. اس کے ایک ایک آیات کے ایک ایک حرف پتھر پہ پڑی ہوئی لکیر دھول سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ختم ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں. یاد رکھیے متقی اور پرہیزگار کا معنی بڑا وسیع ہے. مسلمان تو سب کوئی ہے لیکن ایمان والا ہر ایک نہیں ہے. ایمان والا تو ہے لیکن ہر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. متقی اور پرہیزگار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوڑو ہٹاؤ، نہیں کریں گے تو چلے گا. کچھ لوگ ہیں نا، کچھ لوگ سوچتے ہیں ابھی یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ ٹخنے سے نیچے کپڑے جانے کا، لوگ کیا چھوڑو ہٹاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹخنے کے نیچے کپڑا چھوڑ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ٹخنے کے نیچے کپڑا چھوڑ رہے ہیں، بات بات میں کہیں کہیں پر جھوٹ بول رہے ہیں. چھوڑو، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا کام نہیں ہے. متقی اور پرہیزگار لوگوں کا کام یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ کوشش کرنا چاہیے. آج ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے تقوی اور پرہیزگاری نہیں دکھتی ہے. ہمارے سر سے لے کے پیر تک بہت سارے ایسے ہمارے اعمال ہیں جو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بنا رہے ہیں. ہمارے زندگی کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات لگے ہوئے ہیں جو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی پرہیزگاری اختیار کی، وہ لوگ جو اپنے رب العالمین سے ڈر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں ان کے لیے. جنات، لہم جنات کا مطلب کیا ہے؟ ایک جنت نہیں، کئی جنتیں، باغات ہیں ان کے لیے. جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. کیا مطلب؟ صرف پانی کی نہریں نہیں، دودھ کی بھی نہریں ہیں، شہد کی بھی نہریں ہیں، خالص پانی کی بھی نہریں ہیں، مختلف قسم کے شربتوں کی نہریں. ابھی جوس کے دکان پر جائیے دیکھیں کتنے ساری شربتیں رہتی ہیں. جوس کے دکان پر کتنے سارے شربت رہتے ہیں. یہ تو خالی دنیا کی زندگی. قیامت
اور جنت کے اندر جو چیزیں ہوں گی اس کے بارے میں تو انسان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، کبھی کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا. ویسی نعمتوں کے بارے میں ہم دل کے اندر تصور بھی نہیں لا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے جنات ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے. معزز سامعین، کا یہاں پر اصل کمپیریزن پیش کیا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے، دونوں کا تقابل پیش کیا گیا کہ ایک کافر کی زندگی کفار و مشرکین کی زندگی دنیا کے اندر بہت ہی عیش و آرام والی گزرے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کفار و مشرکین کو بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت ساری مشقتیں ہوتی ہیں، بہت سارے دکھ اور تکلیف جھیلنے ہوتے ہیں. لیکن بفرض محال سپوز کر لیجئے کہ ایک کافر اور ایک مشرک دنیا کی زندگی کو خوب اچھائی سے گزارے، خوب خوشحالی سے گزارے، اور اس کے بعد دنیا کی زندگی ختم ہو جائے اور پھر آخرت میں وہ جہنم کے اندر چلا جائے. اس کے مقابلے میں ایک مومن دنیا کی زندگی پوری تکلیف اور پریشانی میں گزارے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. مومنین کو بھی خوشی ملتی ہے، ان کو بھی خوشحالی ملتی ہے، ان کو بھی عیش و آرام ملتا ہے. لیکن سپوز کر لیجئے کہ ایک ایمان والے کی زندگی پوری زندگی تکلیف میں گزری، مشقت میں گزری، پریشانی میں گزری، اور اس کے بعد وہ موت سے ہمکنار ہوا، قیامت کے میدان میں پہنچا، جنت ان کو مل گئی. کون فائدے میں رہا؟ ایمان والا فائدے میں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو لوگوں کو لایا جائے گا، دونوں میں سے ایک کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہوگی اور دوسرے کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے. ایک جنتی ہے اور دوسرا جہنمی ہے، دونوں کو لایا جائے گا. جو جہنمی ہے اس کو ایک بار لا کر کے جہنم کے اندر ایک ڈبکی ڈالا جائے گا، اور یہ جو آدمی ہے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھا تھا، اس کو جہنم کے اندر ایک ڈبکی ڈال کر کے نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں تم کو کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچی ہے؟ کبھی تم آرام و سکون بھی تم کو ملا ہے؟ پوری زندگی آرام سے گزارا ہے، لیکن جہنم کی ایک ڈبکی پاتے ہی وہ کہے گا کہ ہم کو دنیا میں کبھی بھی آرام نہیں ملا. پوری زندگی آرام سے گزارا ہے، پوری زندگی خوشحالی میں گزارا ہے، دکھ اور مصیبت کا اس نے منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جہنم کی ایک ڈبکی لیتے ہی وہ کہے گا کہ ہم نے دنیا میں کبھی بھی اچھائی نہیں دیکھا، ہم کو کبھی سکون کا نام و نشان معلوم نہیں ہے، خوشی کیسی ہوتی ہے ہم کو پتہ نہیں. وہی ایک جنتی آدمی ہوگا دنیا میں ہمیشہ تکلیف میں ہی زندگی گزارا، مشقت میں ہی گزارا، کبھی اس کو سکون نہیں ملا، کبھی اس کو آشائش نہیں ملی، آرام نہیں ملا، خوشی نہیں ملی. اس آدمی کو لے کر کے جنت میں ایک ڈبکی لگوایا جائے گا اور نکال کر کے پوچھا جائے گا دکھ مصیبت کبھی دیکھے ہو؟ کہا کہ دکھ مصیبت کو تم جانتے ہی نہیں، ہم تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی ہم نے دکھ مصیبت کو دیکھا ہی نہیں، آرام اور سکون کو ہی دیکھا ہے. تو دیکھیے کتنی بہترین انداز میں اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اس پر ہم سکون کریں گے، اطمینان کریں گے، لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ دیکھو فلاں کافر ہے اس کو یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے. اپنے شہر میں لے لیجیے ہم لوگ کیسے ہیں اور ہمارے مقابلے میں مشرکین کیسے ہیں، کیا کیا ہے. دیکھیے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زمین ہی نہیں ہے. آپ مشرکین کے پاس دیکھیے زمینوں میں پیسے اور کوڑی میں کھیل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پریشان مت ہونا، اسے دھوکہ مت کھانا. دنیا میں جو تمہارا مقدر ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ تم لوگوں کے لیے اے ایمان والو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں ہی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح سے مہمان ہمارے یہاں آتے ہیں تو گھر میں آرام کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، پھر کھانے کے وقت آ کر کے بہترین کھانا کھاتے ہیں نا، ویسے ہی جنت کے اندر ایمان والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل سکون سے رہنا ہے. کھانے پینے کے لیے مشقت نہیں کرنا ہے، جو دل میں چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیں گے.
नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह का ये मतलब कि अल्लाह की तरफ से मेहमानी होगी। और आगे फरमाया वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और जो नेकोकार लोग हैं उनके लिए अल्लाह के पास जो कुछ है वही बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, ये बेहतर नहीं है, जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन तमाम बातों के ऊपर खूब खूब गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के साथ साथ इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करने वाला बनाए, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के तरीके पर चलने वाला बनाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, ऐ रब्बल आलमीन हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, ऐ मालिकल मुल्क हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।